آج کی یہ محفل اصلاح عقائد و اعمال کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے، ساتھ ہی ساتھ 3 بچوں کی دستار حفظ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ادارے کو دن 11ویں رات 12ویں ترقی عطا فرمائے۔ ہماری اور آپ کی حاضری کو اللہ تبارک و تعالی شرف قبولیت عطا فرمائے۔ علماء کرام کی، اساتذہ کی اور کارکنان کی محنتوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرما کر ہم سب کے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ بنائے۔ مجھ سے پیشتر ہمارے بھائی عزیز القدر خطیب اہل سنت حضرت مولانا صادق رضوی صاحب، ان سے پیشتر مفتی صاحب اور بھی دیگر حضرات نے اپنے خطابات، اپنے کلام اور اپنی اپنی کارکردگی کو پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ سب کی خدمات قبول کرے۔ وقت زیادہ ہوا ہے، تھوڑا سا ٹائم اب ہمارے پاس ہے۔ مختصر سے وقت میں کوئی تقریر کرنے کی بجائے صرف دل کا درد آپ لوگوں کے دلوں کے دروازے پہ منتقل کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ آیہ کریمہ کے جس حصے کی تلاوت کی ہے اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کیوں بنایا؟ دنیا بنانے کا مقصد کیا ہے؟ اور جب بنایا تو پھر دنیا کو وہ فنا کیوں کرے گا؟ اس نے یہ اعلان کر دیا ہے کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کہ اللہ کے سوا سب فنا ہو جائیں گے۔ اللہ نے کائنات بنائی، کتنی عظیم کائنات ہے۔ ایک بچہ گھروندہ بناتا ہے، اگر آپ گھروندہ سمجھتے ہیں، بچے جب مٹی سے کھیلتے ہیں بارش کے دنوں میں تو کیچڑ سے گھروندہ بناتے ہیں۔ گھروندہ اپنے ہاتھ سے بناتا ہے، اس کو نہیں توڑتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی بڑی مخلوق بنائی، کتنی خوبصورت مخلوق، اتنی حسین مخلوق، 4 قسمیں اٹھا کر جس کے حسن کو بیان کیا۔ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ اللہ اکبر۔ تفسیری ترجمے کی طرف اگر جائیں تو مفہوم یہ بنتا ہے ولادت گاہ ابراہیم کی قسم، ولادت گاہ موسیٰ کی قسم، ولادت گاہ عیسیٰ کی قسم، ولادت گاہ محمد رسول اللہ کی قسم۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہت اچھی شکل پر پیدا کیا، بہت اچھی صورت پر پیدا کیا، انسان کو حسین و جمیل بنایا۔ لیکن ایک بات سوچنے کی ہے، اتنی خوبصورت دنیا ہے، شفق کا جمال دعوت نظارہ دے رہا ہے، افق کی سرخیاں کسی حسین و جمیل کی بلکہ کسی مہجبین کی لالا رخی کی یاد روزانہ تازہ کرتی ہے۔ روزانہ پھول گلستان میں کھلتے ہیں اور کسی محبوب کے تبسم کو ہمیں یاد دلاتے ہیں۔ یہ اتنا حسین و جمیل چاند ہے، یہ اتنا خوبصورت سورج ہے، یہ بھوروں کی آواز ہے، یہ کمرو کی آواز ہے، یہ بلبل کی آواز ہے۔ اللہ اکبر۔ چڑیوں کی چہک ہے، روزانہ نسیم سحر چلتی ہے۔ اللہ اکبر۔ رات اپنی سیاہ زلفوں کو بکھیرتی ہے۔ کتنی خوبصورت ہے دنیا۔ یہ دنیا کی دل فریبیاں ہی تو ہے کہ انسان دنیا میں آ کر ہمیشہ کے لیے دنیا کا ہو کر رہ گیا۔ کوئی دنیا میں آ کر اب دنیا سے جانا نہیں چاہتا، دنیا سے اتنا دل لگ گیا ہے۔ کتنا فریب ہے دنیا کا، دنیا کتنی مکار ہے، دنیا کتنی فریبی ہے کہ دنیا کا فریب انسان کو خدا کو بھلا چکا ہے، انسان خدا فراموش ہو چکا ہے۔ لیکن انسان کو سوچنا چاہیے تھا جب دنیا اتنی حسن والی ہے تو اس کے بنانے والے کے حسن کا عالم کیا ہوگا۔ دنیا اتنی جمال والی ہے تو اللہ اکبر اس کے بنانے والے کے جمال کا عالم کیا ہوگا۔ ذرا غور تو کریں، جو روزانہ شفق کے گالوں پر سرخی پیدا کرتا ہے اس کے حسن کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ جس کی فانی دنیا کے حسن کا عالم یہ ہے، اس کی باقی جنت کا عالم کیا ہوگا، اس کی باقی آخرت کا عالم کیا ہوگا۔ مگر ہائے رے شیطان کی مکاریاں، ہائے رے نفس کی فریبیاں، انسان اسی میں ڈوب کر کے رہ گیا ہے۔ یاد رکھنا، دنیا کی دوسری قومیں اگر دنیا میں ڈوب کر رہ جائیں تو ہمیں افسوس نہیں ہوتا، اس لیے کہ ان کے پاس کوئی رسول اللہ جیسا نبی نہیں ہے، قرآن جیسی زندہ کتاب نہیں ہے، خدا وحدہ لا شریک جیسے زندہ خدا حی و قیوم کا
تصور نہیں ہے اللہ نے دنیا کیوں پیدا کیا۔ یہ صوفیہ، حکما، علماء، دانشوروں نے بہت تفصیل سے بیان کیا۔ یہ وقت اب فلسفیانہ گفتگو کا نہیں، لیکن دو جملوں کے اندر اگر دنیا کی پیدائش کی حکمت بیان کی جائے تو یہ کہا جا سکتا ہے دنیا کو اللہ نے چھانٹنے کے لیے بنایا ہے، اللہ نے دنیا کو چھٹائی کے لیے بنایا ہے، اس لیے کہ دنیا میں دو ہی طبقے ہیں، دنیا میں دو طبقے ہیں۔ آپ سارے مکاتب فکر، سارے مذہبوں کو سمیٹ لیں تو دنیا میں دو طبقے بنتے ہیں، ایک جنتی، ایک جہنمی۔ قرآن کہتا ہے ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم۔ وفاداروں کے لیے جنت ہے، غداروں کے لیے جہنم ہے۔ دنیا کے اندر دو ہی لوگ ہیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں۔ میں نے نیکوں کو وفادار اس لیے کہا کہ جو نیک ہوتا ہے وہی وفادار ہوتا ہے، اور فساق کو غدار اس لیے کہا کہ اللہ اکبر، جو فاسق ہوگا وہی غدار ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اب آپ مجھے بتائیں اللہ نے چھٹائی کے لیے دنیا میں بنایا، اگر اللہ بغیر دنیا بنائے ہوئے، بغیر کربلا بپا کیے ہوئے یزید کو جہنم میں ڈالتا تو دنیا کہتی دیکھو، معاذ اللہ، کہنے والے تو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، لوگ کہتے دیکھو اللہ نے یزید کے ساتھ کیا سلوک کیا، اس بیچارے کو جہنم میں ڈال دیا، اور اللہ رب العزت بغیر کربلا بپا کیے امام حسین کو جنتی جوانوں کا سردار بناتا تو معاذ اللہ لوگ بکواس کر سکتے تھے کہ نبی کے خاندان کے ہیں اس لیے یوں ہی ان کو مرتبہ دے دیا۔ تو قدرت نے ایک دنیا بنا کر چھٹائی کا قانون رکھا، یزید شراب پیے گا اس کو خدا بے نقاب کرے گا، یزید زنا کرے گا اسے خدا بے نقاب کرے گا، یزید اللہ کی نافرمانی کرے گا، صحابی کا بیٹا ہو کر شریعت کو پیروں تلے روندے گا تاکہ دنیا کے سامنے بے نقاب ہو جائے یزید اور اس کو جہنم میں ڈالا جائے، کسی کو اعتراض کی گنجائش نہ رہے۔ اور حسین 6 مہینے کا نانا بھی خدا کی محبت میں قربان کر دے گا، 18 سال کا نانا بھی خدا کی محبت میں قربان کر دے گا، اور جب جنتی جوانوں کے سردار بنائے جائیں گے تو کوئی یہ نہ کہے گا کہ رشتوں کی محبت میں مرتبے ملے، بلکہ پتہ چلے گا قربانیاں ہی ایسی ہیں، ایسے ہوتے ہیں محبت کے گھرانے۔ یہ دنیا چھٹائی کے لیے ہے، اللہ نے دنیا کو چھانٹنے کے لیے بنایا، اسی لیے اللہ ارشاد فرماتا ہے مقصد کو، دنیا کے بنانے کے مقصد کو، موت و حیات کے فلسفے کو ارشاد ہوتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ ہم نے زندگی اور موت کو، بلکہ موت و زندگی کو اس لیے پیدا کیا ہے، زندگی اور موت کو اس لیے بنایا ہے تاکہ ہم جانچیں، ہم تمہیں آزمائیں کہ کون تھوڑی سی زندگی کو پا کر اچھا عمل کرتا ہے، عمل حسن نہیں بلکہ قرآن کہتا ہے احسن۔ اللہ اکبر۔ ایک تو حسن ہے، عمل حسن ہے، اور ایک تو احسن ہے۔ حسن یعنی اچھا اور احسن یعنی اور اچھا، سب سے اچھا۔ اللہ اکبر۔ یہ دنیا چھٹائی کے لیے ہے۔ اگر آپ اس جو ہے وہ گمان میں ہے کہ یہ دنیا سب کچھ ہے تو یاد رکھنا بڑے بڑے بادشاہ دنیا سے چلے گئے، بڑے بڑے تاجدار دنیا سے چلے گئے، بڑے بڑے مالدار دنیا سے چلے گئے۔ ہم سے پہلے اس دنیا میں ہمارے باپ دادا رہتے تھے، ان سے پہلے ان کے باپ دادا رہتے تھے، ان سے پہلے ان کے باپ دادا رہتے تھے۔ تم دیکھ رہے ہو اللہ اکبر، تم میں سے کتنے لوگ ہیں جو بتا سکتے ہیں کہ تمہارے 8ویں نمبر کا دادا جو 400 سال پہلے دنیا میں تھا اس کی قبر کہاں ہے؟ آپ ذرا غور کیجئے، بہت توجہ سے سننے کی۔ میں نے پھر کہا تقریر کا وقت نہیں، صرف دل کا درد رکھنا ہے، تھوڑی دیر، وہ بھی زیادہ دیر نہیں۔ میں اپنے جوانوں سے مخاطب ہو کر کے پوچھنا چاہتا ہوں 400 سال پہلے جو 8ویں نمبر کا آپ کا دادا تھا اس کی قبر کہاں ہے؟ اگر وہ گاؤں کا چودھری تھا تو مجھے بتاؤ، اگر وہ مالدار تھے تو مجھے بتاؤ، اگر وہ بادشاہ بھی ہوں گے تو مجھے بتاؤ۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہاں ہے مغلوں کی قبر جنہوں نے ہندوستان کی
سرزمین پر کم و بیش جو ہے کئی صدیوں تک کے حکومت کی ہے. ان کی قبریں کہاں ہیں؟ اور اگر قبر ہے تو مجھے یہ بتاؤ ان کی قبر پر فاتحہ کتنے لوگ پڑھتے ہیں؟ ابھی میں کوئی تحقیقی بات مغلوں کے حوالے سے نہیں کہہ رہا ہوں، صرف اس اعتبار سے مغلوں کو پیش کر رہا ہوں کہ وہ دنیا کے بادشاہ تھے. رہی بات علماء کی جو تحقیق ہے ابھی اس کو آپ کے سامنے نہیں رکھتا. آپ تاج محل جاتے ہیں، تاج محل جاتے ہیں، جانے کے بعد تاج محل کے اندر دو قبریں موجود ہیں. ایک تو ممتاز بیگم کی قبر ہے، ایک تو شاہجہاں کی قبر ہے. آپ سے پوچھتا ہوں آپ بھی تاج محل کئی مرتبہ گئے ہوں گے، میں بھی 2 مرتبہ گیا ہوں. اس لیے کہ ہم لوگ دقیانوسی خیال کے لوگ نہیں ہیں، ہم تو سیر و تفریح کے عادی لوگ ہیں. اس کی وجہ یہ ہے اسلام جتنے انجوائے کی اجازت دیتا ہے اتنے انجوائے کی اجازت کوئی مذہب نہیں دیتا. لوگوں کے یہاں دھارمک بننا ہو تو نکاح نہ کرو، اور ہمارے یہاں دھارمک بننے کے لیے نکاح کی بڑی فضیلت ہے. نکاح مستقل عبادت ہے. اسی لیے ہمارے یہاں کوئی بڈھا سفید ریش بزرگ ریپ کیس میں جیل میں نظر نہیں آتا، کیونکہ ہمارے یہاں اللہ اکبر مذہبی ہونے کے لیے عورت سے دور ہونا ضروری نہیں ہے بلکہ زنا سے دور ہونا ضروری ہے. ہمارے یہاں دھرم یہ ہے اللہ اکبر. ہمارے یہاں مذہبی بننے کے لیے نان ویج اور ویج کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. ہمارے یہاں مذہبی بننے کے لیے خدا کو راضی کرنے کا تصور ضروری ہے. یاد رکھنا نکاح برا نہیں ہے، زنا برا ہے. اسلام نے کہا لوگوں کو بتانے کے لیے عورت سے کیا رکتے ہو؟ ظاہر میں عورت سے رک رہے ہو اور رات میں بیٹی جیسی خاتون کے ساتھ بدکاری کر رہے ہو. نہ یہ نہیں، اسلام یہ کہتا ہے اللہ اکبر نکاح کرو. کچھ لوگ کہتے ہیں اگر غریب ہے تو نکاح کیسے کریں؟ رسول اللہ نے فرمایا نکاح کرو مالدار کر دیے جاؤ گے. مالدار بننے کا آسان نسخہ ہے، نکاح کرو مالدار ہو جاؤ گے. 2 چیزوں پہ مالداری کی بشارت دی ہے. فرمایا حج اور عمرہ کرو مالدار ہو جاؤ گے، نکاح کرو مالدار ہو جاؤ گے. ہمارے مذہب نے تو اللہ اکبر اور صرف مالداری نہیں فرمایا جو نکاح کرے وہ دیندار بھی ہو جاتا ہے. ارشاد فرمایا اللہ اللہ کہ جو نکاح کرے اس کا آدھا ایمان محفوظ ہو جاتا ہے اور آدھے ایمان کے بارے میں وہ اللہ سے ڈرتا رہے. اندازہ فرمائے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا ہمارے انجوائے کا بہت تصور ہے. ہمارے نبی جب سیر کے لیے جاتے ہیں تو ان کا امتی سیر کے لیے کیسے نہیں جا سکتا؟ اللہ اکبر. یہ ہمارا نبی ہے اور صرف ہمارا نبی ہے، سیر کے لیے جاتا ہے. اور ایک بات بتاؤں کوئی سیر اتنے مختصر وقت میں نہیں کرتا جتنے مختصر سے وقت میں میرے محبوب نے سیر کی ہے. گئے ہیں اتنے دور گئے ہیں جہاں جبریل کا تصور بھی نہیں جا سکتا، جہاں انبیاء کا تصور. میں تصور انبیاء کی بات کر رہا ہوں. حضرات انبیاء کی نظر دیکھو کتنی بڑی ہے. اللہ اللہ سلیمان علیہ السلام کی نظر 3 میل فاصلے پر چوٹی کو دیکھ لیتی ہے اور اس کی بات کو سن لیتی ہے. جن کی نظریں اتنی تیز ہو ان کا تصور کتنا تیز ہوگا. مگر پھر بھی ہم کہتے ہیں جہاں پر انبیاء کا تصور نہیں گیا وہاں مصطفیٰ جان رحمت کے قدم پوش کے نظر آتے ہیں. یہ شان مصطفیٰ ہے، یہ شان مصطفیٰ ہے. بلکہ سدرہ پہ رہنے والا جبریل جہاں اپنی سوچ نہیں لے جا سکتا وہاں مصطفیٰ جان رحمت جاتے ہیں. اور میرے امام اس فلسفے کو یوں سمجھاتے ہیں کہتے روح الامی کے بازو، کہتے روح الامی کے بازو، کہاں وہ دامن کہاں وہ پہلو، رکاب چھوٹی امید ٹوٹی نگاہ حسرت کے ولولے تھے. وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن. اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے. تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی. کہیں تو ہو جوش لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے. اب پتا چلا کہ لوگوں کو نام محمد سے تکلیف کیوں ہے. کیونکہ ان جیسا قائد کسی کے پاس نہیں ہے. بے شک بے شک. جس کی تجوری کے خزانے میں جو خزانہ موجود نہ ہو وہ اس سے جلے گا نہیں تو کیا کرے گا. مسلمانوں تم کیسے نصیب والے ہو، تمہیں نبی بھی ملا تو وہ نبی ملا جہاں جبریل کے پر تھک جاتے ہیں اس سے آگے تمہارے نبی جاتے ہیں، ہمارے نبی جاتے ہیں. اور میرے امام تو یہ کہتے سبحان اللہ
باتیں تو حضرت موسیٰ سے بھی ہوئی اور باتیں ہمارے محبوب سے بھی ہوئی، لیکن موسیٰ سے جو باتیں کی جاتی ہیں وہ پوری دنیا میں شور کر دیا جاتا ہے۔ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ قَالَ هِيَ عَصَا، اور آخر میں سورہ طٰہٰ کی جو آیتیں ہیں صاف بتایا جا رہا ہے، یہ پوچھا یہ جواب، یہ پوچھا، لیکن محبوب سے جو باتیں کی وہ جبریل کو بھی نہ بتائی۔ اب میرا بریلی کا قلندر کس طریقے کے بات کرتا ہے ذرا اندازہ کریں۔ بریلی کا قلندر یوں گنگناتا ہے، گنج جو چٹکے تھے ماں اوہا دنا کے باغ میں، گنج جو چٹکے تھے ماں اوہا دنا کے باغ میں، بلبلے سدرہ تک اس کی بو سے بھی محرم نہیں۔ بلبلے، یہ اپنے نبی کی شان ہے۔ تو بہرحال بات میں پھر کرنے لگا ہوں، مجھے نہیں کرنا چاہیے کیونکہ میں نے شروع میں کہہ دیا کہ تقریر نہیں کرنی، صرف تھوڑی دیر دل کا درد رکھنا۔ تو تاج محل آپ گئے ہوں گے، آپ نے پورا تاج محل گھنٹوں دیکھا، کیا آپ نے شاہ جہاں کی قبر پہ فاتحہ بھی پڑھی؟ تو 99% لوگ کہیں گے کہ نہیں پڑھی۔ جس ممتاز کی محبت میں تاج محل بنا، کیا آپ نے اس کی قبر پہ فاتحہ بھی پڑھی، کوئی چادر بھی چڑھائی، کوئی ایصال ثواب بھی کیا؟ تو کہا نہیں کیا۔ میں کرنے یا نہیں کرنے کی بات نہیں کر رہا ہوں، صرف آپ کو احساس دلانا چاہتا ہوں، جس کے لیے تاج محل بنا ہے اور جس نے تاج محل بنایا ہے، جو پورے ملک کی آبرو بن گئی وہ عمارت، اس میں جا کے عمارت تو دیکھ رہے ہو لیکن ان کے لیے ہاتھ اٹھا کر آپ مغفرت کی دعا بھی نہیں کرتے۔ لیکن جس غریب نواز نے ایک کرتے پر اپنی پوری زندگی گزار دی ہے، وہاں ہم عمارت دیکھنے نہیں جاتے بلکہ ہاتھ اٹھا کر فاتحہ پڑھنے جاتے۔ کیا پتا چل رہا ہے؟ ارے جو ممتاز، اب جملے پہ توجہ کر لی، جنہوں نے مدینہ منورہ دیکھا ہے وہ دھیان کریں گے، اور جنہوں نے نہیں دیکھا دعا کرتا ہوں اللہ ان کو دکھا دے۔ جو ممتاز تاج محل کے گنبد کے نیچے سو رہی ہے، پتہ نہیں ہڈیاں بھی ہیں یا نہیں ہے مجھے نہیں پتا، اس کی قبر پر کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے، لیکن بقیع میں سیدہ فاطمہ الزہرا کے مزار پر کوئی گنبد نہیں ہے، مگر آج بھی جانے والا جاتا ہے یا نہ جانے والا نہیں جاتا ہے۔ تو مسلمان کا 24 گھنٹے میں ایک لمحہ ایسا نہیں گزرتا کہ جب تک سیدہ فاطمہ کا ذکر نہ ہو جائے اس وقت تک مسلمانوں کے قلوب کو چین نہیں ملتا۔ حتیٰ کہ جمعہ کے دن مسلمانوں کا امام جب ممبر پہ چڑھتا ہے تو وہ ممبر جہاں عورت قدم نہیں رکھ سکتی، سارے مردوں کے سامنے مسجد کا امام جہاں پر عورت قدم نہیں رکھ سکتی، جہاں عورت بیٹھ نہیں سکتی، جہاں عورت جا نہیں سکتی، اس ممبر پر اگر کسی خاتون کا ذکر ہوتا ہے تو وہ ایک ہے جسے سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راقیہ ساجدہ نقیہ تقیہ زکیہ ام ابیہا عالمہ غیر معلمہ ملکہ فردوس بری خاتون قیامت سیدہ فاطمہ الزہرا کا جب تک نام نہیں لیا جاتا اس وقت تک سنی امام اپنا خطبہ مکمل نہیں کرتا۔ بتایا جا رہا ہے جو آخرت بھول جاتے ہیں گنبد کے نیچے سوئے تو بھی کوئی ان کی مغفرت کی دعا نہیں کرتا، اور جو آخرت کو یاد رکھتے ہیں فاقوں میں زندگی گزرتی ہے تو بھی ان کے نام پر ایسی محفلوں میں ہزاروں لوگ جمع ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اصل زندگی دنیا کی نہیں ہے، اصل زندگی آخرت، والآخرت خیر و ابقا، آخرت دنیا سے بہتر ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے۔ اگر اللہ کی بات نہیں مانتے تو تم مسلمان کیسے؟ اور اللہ کی بات مانتے ہو تو تم یقین کیوں نہیں کرتے؟ اللہ کی بات مانتے ہو تو یقین کیوں نہیں کرتے کہ دنیا سے بہتر آخرت؟ جب دنیا میں اتنا اچھا لگتا ہے تو آخرت میں کتنا اچھا لگے گا۔ بس بات سمیٹتے ہوئے کہہ دوں، آخرت اس کو کہتے ہیں یا اللہ 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 اللہ، نام سنتے ہو اللہ کا، رسول اللہ رسول اللہ نام سنتے ہو رسول اللہ کا۔ جب آخرت میں کامیاب ہو کے جنت میں جاؤ گے نا تو اللہ کا دیدار کرو گے۔ یہاں علماء کے ساتھ بیٹھے ہو وہاں رسول اللہ کے ساتھ بیٹھو گے،
وہاں غوث پاک کے ساتھ بیٹھو گے، وہاں غریب نواز کے ساتھ بیٹھو گے، وہاں امام حسین کے ساتھ بیٹھو گے، وہاں امام حسن کے ساتھ بیٹھو گے۔ ارے مفتی صاحب کے ساتھ بیٹھنے میں اتنا مزہ آ رہا ہے تو امام اعظم کے ساتھ بیٹھنے میں کیا مزہ آئے گا؟ سیدوں کے ساتھ بیٹھنے میں اتنا مزہ آ رہا ہے، سید السادات مولا علی کے ساتھ بیٹھیں گے تو کیا مزہ آئے گا؟ لیکن یہ مزے کس کے لیے ہوں گے؟ جو جنت میں جائے گا اسی کے لیے۔ لیکن جنت میں کوئی نہیں، ہر کوئی نہیں جا سکتا، کنڈیشن ہے ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی لہیم وان الفجار لفی جہیم، کہ جو وفادار ہیں، نیک لوگ ہیں، ان کے لیے جنت۔ دیکھو بھائی، میں جلسے کے ناظم کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں مقرر کی بات نہیں، میں اللہ کی بات کر رہا ہوں۔ آپ لوگوں میں سے بہت سارے کہتے ہیں نہیں مولانا، اللہ رحیم ہے، اللہ کریم ہے، ستار ہے، غفار ہے، سب کو اٹھا کے جنت میں ڈالے گا۔ میں نے کہا دنیا بنائی اس لیے کہ اس نے سب کو جنت میں نہیں ڈالا، اس نے سب کو جنت، کیونکہ وہاں کسی کی نہ دادا گیری چلنی ہے نہ بابا گیری چلنی ہے۔ میں یہ بات 50 بار لوگوں کو کہہ چکا ہوں، قدرت اعلان کر چکی ہے کہ ہم نبی کے بیٹے کو جہنم میں ڈالیں گے۔ اگر نبی کے بیٹے سے ناراض ہوئے، بس یہاں پر بات مکمل ہوتی ہے، توجہ کرنا، اگر نبی کے بیٹے نے ہمیں ناراض کیا تو ہم نبی کے بیٹے کو جہنم میں ڈال دیں گے، نوح علیہ السلام کے بیٹے کی شکل میں۔ اگر نبی کی بیوی نے ہم کو ناراض کیا تو ہم نبی کی بیوی کو جہنم میں ڈال دیں گے، لوط علیہ السلام کی بیوی کی شکل میں۔ اور اگر کتا ہمیں راضی کر سکا تو ہم کتے کو اٹھا کے جنت میں ڈال دیں گے، اصحاب کہف کے کتے کی شکل میں۔ تو پتا چلا یہاں کتا ہونا اور انسان ہونے کی بات نہیں ہے، یہاں نبی کا بیٹا ہونا اور غیر نبی کا بیٹا ہونے کی بات نہیں ہے، یہاں اللہ کی رضا کی بات ہے۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کی رضا سب سے بڑی چیز ہے۔ نبی کا بیٹا خدا کو ناراض کرے تو نوح علیہ السلام کے بیٹے کی شکل میں وہ جہنم میں جاتا ہے، اور حبشی کا بیٹا اگر خدا کو راضی کر لے تو پھر وہ نبی کی سواری کی نکیل پکڑ کر کے جنت میں آگے آگے جاتا نظر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بات یہاں نعرہ تکبیر، اب مجھے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سبحان اللہ، سبحان اب اللہ۔ مجھے بتاؤ یہاں حبشی اور عربی میں کیا فرق ہے؟ یہاں عربی اور عجمی میں کیا فرق ہے؟ آپ مجھے بتائیں، یہاں تو خدا کی رضا کی بات۔ اب آپ سے پوچھتا ہوں، کیا ہم نے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کی؟ سب کے قریب ہونے کا شوق ہے، سب کے قریب ہونے کا شوق ہے، رب کے بھی قریب ہونے کا شوق ہے۔ ہم سب کے قریب جانا چاہتے ہیں۔ جلسوں میں مجھے کوئی شکایت نہیں، کوئی شکایت نہیں، میں جانتا ہوں میرے ساتھ جو بھی کرتے ہو محبت بھی کرتے ہو۔ مجھے شکایت، ابھی میں آ رہا تھا، میری پیٹھ پر اتنی تیز سے کسی بھائی نے ہاتھ مارا، وہ لیکن اس نے مارا نہیں، اس مسافے کے چکر میں پیٹھ پہ لگ گیا۔ کبھی کوئی کپڑا پھاڑ دیتا ہے۔ ایک عزیز نے ایسا ناخن مارا کہ اس کو سال بھر سے زیادہ ہو گیا، لیکن نشان محبت اب تک باقی ہے۔ لیکن آپ سے کہتا ہوں، میں شکایت نہیں کر رہا ہوں، ہم تو کچھ بھی نہیں ہے، اور ہم تو بڑے بے وفا لوگ ہیں۔ سچی سچی بات کر جاؤں، برا مت ماننا، بے وفا۔ آج رانچی میں آئے تو رانچی والے یاد ہیں، کل چلے جائیں گے بنگال تو ہم رانچی والوں کو بھول جائیں گے، اور ہمارے لیے سب کچھ بنگال کا مجمع ہوگا۔ یہ بات سچی ہے، کوئی جھوٹ نہیں ہے۔ برا مت، محبت آپ سے قیامت تک رہے گی انشاءاللہ۔ ہم بھلکڑ لوگ ہیں، بے وفا لوگ ہیں، بھلکڑ لوگ ہیں، بے وفا لوگ ہیں، غدار نہیں ہیں۔ حضور کی امت سے ہمارے دل میں محبت رہے گی کیونکہ حضور سے محبت ہے، لیکن اتنا ضرور ہے ہم کل آپ کو بھول جائیں گے کیونکہ بھلکڑ ہے۔ لیکن ایک بات کہوں، جو بھلکڑ لوگ ہیں، جو بھلکڑ لوگ ہیں، جو وفا نہیں جانتے، ان سے مسافہ کرنے کے لیے 200 کلومیٹر دور سے آتے ہو، 100 کلومیٹر دور سے آتے ہو۔ چلو حضرت سے ملیں گے، سید صاحب سے ملیں گے، اور جو وفا کو پیدا کرنے والا ہے، جو خالق وفا ہے، اس سے ملنے کے لیے اپنا گھر چھوڑ کر 4 قدم پر مسجد نہیں جاتے۔ اگر آپ کے ایم ایل اے سے تعلق اچھے بن گئے، مفتی صاحب سے بن گئے، سید صاحب سے بن گئے، خطیب صاحب سے بن گئے تعلقات، آخر یہ کہاں تک کام آئیں گے؟ بہت زیادہ مفتی صاحب نے، ہم نے وفا کی، علماء کرام نے وفا کی تو قبر تک پہنچائیں گے، قبر کے اندر ہم نے کام نہیں آنا، بالکل کام نہیں آنا۔
آپ جنگل میں پھنسے، اللہ نہ کرے ہمیں پتہ بھی نہیں چلے کہ ہم نے کیا کام آنا آپ کے، لیکن وہ اللہ جو ہماری شہرک سے زیادہ قریب ہے، جنگل میں ہے تو ساتھ ہے، پہاڑوں میں ہے تو ساتھ ہے، خوشیوں میں ہے تو ساتھ ہے، جہاں سایہ ساتھ چھوڑ دیتا ہے وہاں بھی خدا کی رحمت تمہارے ساتھ ساتھ ہے۔ ہوا معکم اینما کنتم، تم جہاں کہیں ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ ایک بات کہوں، مجھ سے کچھ مانگو گے تو میں آپ کے سامنے جو دینے کی حیثیت رکھتا ہوں بس وہی دے سکوں گا، اس سے زیادہ کچھ نہیں دے سکتا، لیکن ایک بات یاد رکھنا، میرا اللہ وہ ہے جو مانگو گے وہ عطا کرے گا۔ خود کہتا ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو، جو مانگو گے ہم تمہیں عطا کریں گے۔ اور کتنا قریب ہے، چلانے کی ضرورت نہیں، بھاگنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ بس میرے جوانوں سے اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں، روزی روٹی کے لیے ہمارے پاس آتے ہو، حضرت دعا کر دو۔ یقیناً دعا اللہ والوں سے کروانا چاہیے، بزرگوں سے کروانا چاہیے، یہ بزرگوں کا ہی طریقہ ہے، حضور علیہ السلام کا طریقہ، صحابہ کا طریقہ ہے کہ حضور علیہ السلام خود بھی اللہ اکبر لوگوں کو یہ ہدایت دیتے تھے کہ اس زبان سے اپنے لیے دعا کرواؤ جس زبان سے تم نے گناہ نہیں کیا۔ تو لوگ کہتے تھے وہ کیسے، وہ زبان کہاں سے لائے؟ تو فرماتے تھے تمہاری زبان سے سمجھ لو سمجھانے کے لیے، عبداللہ کی زبان سے عبد الرحمن نے گناہ نہیں کیا، عبد الرحمن کی زبان سے عبد السلام نے گناہ نہیں کیا، یا یوں کہہ لے کہ میری زبان سے آپ نے گناہ نہیں کیا اور آپ کی زبان سے میں نے گناہ نہیں کیا، تو میری زبان آپ کے حق میں جو دعا کرے گی یہ بے گناہ زبان دعا کرے گی، تو آپ کے حق میں وہ دعا مقبول ہوگی، اور آپ میرے حق میں جو دعا کریں گے تو میرے حق میں یہ جو دعا ہے میں نے اس زبان سے گناہ نہیں کیا تو بے گناہ زبان دعا کرے گی، تو میرے حق میں آپ کی دعا قبول ہوگی۔ بلکہ آقا فرماتے ہیں ایک مومن دوسرے مومن کے پیٹ پیچھے جب دعا کرتا ہے تو اس کی دعا کو وہ مقام دیا جاتا ہے جیسے حاجی کو عرفات کی میدان میں جو حاجی کی دعا کا مقام ہے وہ مقام اللہ غیر مومن کے پیٹ پیچھے دعا کرنے والے کی دعا کو مقام عطا فرماتا ہے۔ لیکن ایک بات کہتا ہوں میرے بھائی، ہم دعا کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں دے سکتے، لیکن اللہ وہ ہے تم روزی مانگو گے وہ تمہیں روزی دے گا، وہ تم رزق مانگو گے وہ تمہیں رزق دے گا، عمر مانگو گے وہ تمہیں عمر دے گا، بیٹی کو رشتہ مانگو گے وہ تمہاری بیٹیوں کو اچھے رشتے دے گا۔ میرے بھائی لیکن بہت ہم کس قدر نادان ہیں، جو دینے والا ہے اس سے رشتہ کمزور کر چکے اور جو نہ دینے والے ہیں ان سے آس لگا چکے۔ اب آپ سے پوچھتا ہوں، مسلمانوں کی مجلس کا یہ ٹاپک ہی نہیں ہے کہ مسلمانوں کو کہا جائے کہ نماز پڑھو، کیوں؟ اس لیے کہ جو مسلمان ہوگا نماز لازمی ہے اور جو نماز پڑھے گا وہی مسلمان ہوگا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ مومن اور کافر میں ہم اپنے زمانے میں جو فرق کرتے تھے یہ صحابہ کا معیار ہے۔ اللہ اکبر، صحابہ کہتے ہیں ہم مسلمان اور کافر میں فرق کرتے تھے رسول اللہ کے دور میں نماز کی وجہ سے۔ جو نماز پڑھتا تھا ہم اس کو مسلمان سمجھتے تھے، جو نماز نہیں پڑھتا تھا ہم اس کو مسلمان نہیں سمجھتے تھے۔ بعد میں غفلت کا دور آیا، ہم حنفی ہونے کی وجہ سے بے نمازی کو ڈائریکٹ کافر تو نہیں کہتے، لیکن اتنا ضرور ہے میرے بھائی، حضرت فاروق اعظم نے فتویٰ دیا بے نمازی کافر ہے، عبداللہ ابن مسعود نے فتویٰ دیا بے نمازی کافر ہے، حضرت عطا نے فتویٰ دیا بے نمازی کافر ہے، یہاں تک بیان کیا گیا 100 سے زیادہ صحابہ کا فتویٰ ہے کہ بے نمازی کافر ہے۔ ہم اس کی تعویل کرتے حنفی ہونے کی وجہ سے، لیکن مجھے بتاؤ نمازوں میں سستی کرنے والوں، نمازوں میں غفلت کرنے والوں، تم کہتے ہو قیامت کے دن حضور ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جائیں گے، میرا ایمان ہے شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، لیکن آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اللہ اکبر، اگر حضرت فاروق اعظم کے فتوے کے مطابق قیامت میں فیصلہ کیا گیا، فاروق اعظم کے فیصلے فتوے کے مطابق اگر فیصلہ ہوا تو آپ کس صف میں کھڑے ہوں گے؟ پوچھو علماء سے۔ میں تو بس اتنا کہتا ہوں قادری بن گئے، چشتی بن گئے، نقشبندی بن گئے، سہروردی بن گئے، رضوی اشرفی سب بن گئے، کیا مسلمان بھی بنے؟ ہم جیسا مسلمان بنانے کے لیے حضور آئے تھے ہم ویسے مسلمان بنے؟ جو مسلمان ہوگا وہی قادری ہو سکتا ہے، غیر مسلم قادری نہیں ہو سکتا۔ جو مسلمان ہوگا وہی رضوی ہو سکتا ہے، غیر مسلم رضوی نہیں ہو سکتا۔ تو پہلے تو مسلمان بنو، اور اللہ کے رسول علیہ السلام فرما رہے، میں بے نمازی کو پھر کہہ رہا ہوں وضاحت کے ساتھ کافر نہیں مانتا، مگر اللہ کے رسول فرماتے جس کی نماز نہیں ہے اس کا کوئی دین نہیں، جس کی نماز نہیں ہے اس کا کوئی دین نہیں ہے۔ دین کہاں ہے؟
جمعہ کی 2 رکعت نماز پڑھنا بھی ہمیں بار پڑتا ہے. کس منہ سے ہم کہتے ہیں کہ ہم حضور کے عاشق ہیں؟ ہم مومن ہیں. جو قوم اللہ کے رسول کی محبت میں 10 منٹ کا وقت نہ نکال سکے، اگر کسی کو جلانے کے لیے کہہ رہے ہو کہ ہم حضور سے محبت کرتے تو تم جانو تمہارا کام جانو، اور اگر واقعی حضور سے عشق کرتے ہو تو عشاق تو ایسے نہیں ہوتے. ہم نے تو عاشق دیکھا مدینہ منورہ میں پہلی رات کی دلہن چھوڑ کر سر کٹانے کے لیے حضور کے فرمان پر میدان میں آ گئے، اور ہم لوگ نیند چھوڑ کر سر جھکانے کے لیے مسجد میں آنے تیار نہیں ہیں. یہ جو آج مسلمانوں کے جلسوں میں ہزاروں کی پبلک ہے، جس پر مقرر بھی خوش ہے، ناظم بھی خوش ہے اور انتظامیہ بھی خوش ہے، جب آپ حدیث میں دیکھیں گے تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں قریب قیامت لوگ دین سننے جمع ہوں گے، دین پر عمل کرنے جمع نہیں ہوں گے. دین سننا پسند، ہمیں خوشی ہے، اچھا ہے آپ زیادہ کی تعداد میں سن رہے ہو، اللہ آپ کی ہماری اصلاح کرے، اور آپ سے برے ہم ہیں، آپ ہم سے اچھے ہو. لیکن آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ مجھے بتائیں ہمیں ڈر نہیں لگتا؟ جلدی 2-3 باتیں. جنت ملنی کب ہے؟ جنت ملنی کب؟ حضور کے، جس کو جنت ملے گی حضور علیہ السلام کے ہاتھوں سے. کس کے ہاتھوں سے؟ حتیٰ کہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ قیامت کے دن سارے انبیاء بھی ہمارے حضور کی طرف تکتے ہوں گے. حتیٰ کہ خلیل اللہ جیسے نبی کو، جو نبیوں کے باپ ہے، خلیل اللہ کو بھی ہمارے نبی کی حاجت ہوگی، جس کو میرے امام یوں بیان کرتے ہیں، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی. جنت لینے کے لیے سب کو حضور کے پاس جانا. آپ نے مسجد بنائی، مسجد کیا، جس نے کعبہ بنایا وہ بھی دیکھ رہا ہے احتیاج کی نظر سے آمنہ کے لال کی طرف. ارے ہم جانور کی قربانی کرتے ہیں، جس نے اپنے بیٹے کی گردن پر اللہ کی محبت میں چھری رکھ دی، آج وہ بھی احتیاج کی نظر سے دیکھ رہا ہے آمنہ کے لال. کیا شان ہے آمنہ کے لال کی، کیا شان ہے محبوب پروردگار کی، کیا شان ہے شافع یوم النشور کی. اب تھوڑا تصور میں لائیے کہ ہم سب حضور کی بارگاہ میں پہنچے. سب کو جنت کہاں مل رہی ہے؟ حضور کی بارگاہ سے. مالک جنت کے ہاتھوں سے جنت تقسیم ہو رہی ہے. واللہ یعطی انما لا، کیا پکڑے گا؟ سب سے بڑا پیر اگر کوئی ہے تو محمد رسول اللہ. اور ایک کسوٹی آپ کو دے دوں، جو چاہو ہمیں کہہ لو، ہم بس یہ ہے، ہم نے تو گویا کہ اپنی عزت لوگوں کو حلال کر. اگر حق بولنے کی وجہ سے لوگ عزت پر بناتے ہیں تو کوئی بات نہیں. آپ کسی کے بھی مرید ہیں، اس وقت تک مرید ہونا کام نہیں آئے گا جب تک پہلے آپ رسول اللہ کے مرید نہ بنیں. اگر آپ غوث اعظم کے مرید ہونے کے دعوے دار ہیں، غریب نواز کے، کام نہیں آئے جب تک آپ رسول اللہ کے مرید نہ بنیں. اور اگر آپ نے ظاہری طور پہ کسی کے مرید نہیں ہوئے اور آپ حضور کے مرید بن گئے، جنت کی گارنٹی لے جائیے. حضور کے مرید پہلے بننا ضروری ہے، کیونکہ تم جس کے مرید ہو وہ سب رسول اللہ کے مرید ہیں. اور جو حضور کا مرید نہیں ہے، اب جملہ سن لے، جو حضور کا مرید نہیں ہے اس کا پیر شیطان ہے. جو حضور کا مرید ہو جائے پھر وہ پیرا والا ہے، اور جو حضور کا مرید نہ ہو تو وہ بے پیر ہے، اس کا پیر شیطان ہے. سب سے بڑے پیر حضور ہیں، اور حضور کا کوئی پیر نہیں ہے. ہر پیر کا کوئی پیر ہے، حضور کا کوئی پیر نہیں ہے. حضور سب پیروں کے پیر ہے. غوث اعظم کا بھی کوئی پیر ہے، ابو سعید مخزومی کا بھی کوئی پیر ہے، ابو بکر شبلی کا بھی کوئی پیر ہے، جنید بغدادی کا بھی کوئی پیر ہے، سری سکتی کا بھی کوئی پیر ہے، معروف ترکی کا بھی کوئی پیر ہے، امام علی رضا کا بھی کوئی پیر ہے، امام جعفر صادق کا بھی کوئی پیر ہے، امام موسیٰ کاظم کا بھی کوئی پیر ہے، امام حسین کا بھی کوئی پیر ہے، حتیٰ کہ خاتم الولایت فاتح خیبر، اللہ اکبر، مولا مشکل کشا علی مرتضیٰ کا بھی کوئی پیر ہے. لیکن ایک ہستی ایسی ہے، انسانوں میں کوئی ان کا پیر نہیں ہے،
اور اس ہستی ہی کو محمد الرسول اللہ کہتے ہیں. ہاں ہم پیروں کا بڑا، میں کہتا ہوں جو پیروں کا احترام کرتے ہیں نا ان کی جوتیاں میرے سروں پر. جو پیروں، مجھے پیروں کا احترام کرنے والے لوگ بہت پسند ہیں، لیکن اتنا ضرور کہوں گا میرے عزیز، میرے بھائی، اگر پیر صاحب ٹوپی دے دیں، اس ٹوپی کو پہن کر استنجا خانے میں نہیں جاتے، اس ٹوپی کو تجوری میں رکھتے ہیں، بچوں کو نصیحت اور وصیت کر رکھی میں مروں گا تو پیر صاحب کا یہ تحفہ میرے سینے پہ رکھ دینا، میں قبر میں لے جاؤں گا. بس اتنا کہتا ہوں، جتنا احترام صادق رضوی جیسے پیر کا کیا، جتنا احترام مفتی صاحب جیسے پیر کا کیا، کیا اتنا بھی احترام تو اپنے نبی کا نہیں کرتا؟ پیر نے ٹوپی دیا، پیر نے تحفہ دیا، قبر میں لے جانا چاہتا ہے. ایک تحفہ تو تجھے اللہ نے بھی دیا تھا، اور کس کے ہاتھوں سے؟ سید صاحب آپ کے ہاتھ سے قلم مس ہو گیا، مجھے یہ قلم دے دو برکت ہوگی. نوٹ ہو گئی مس، یہ نوٹ دے دو. ارے کیا پاگل پن ہے، جس سب کی نسبتیں مصطفیٰ میں فنا ہے. ہم کسی ایسے بندے کو نہیں مانتے جس کی نسبت رسول اللہ سے نہیں، اور ہم سب سے پہلے حضور کو مانتے، حضور کی بنیاد پہ سب کو مانتے. ہم پیروں کے غدار نہیں، ولیوں کے غدار نہیں. جو پیروں کے اور ولیوں کا غدار ہو ہم اس کو اللہ رسول کا غدار سمجھتے ہیں. سچے پیروں کے غدار کو، ولیوں کے غدار کو ہم اللہ رسول کا. لیکن آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. ہم حضور سے بڑھ کر کسی کو نہیں مانتے، بلکہ اگر حضرت مجدد الفسانی کا عقیدہ کوئی پوچھے تو میں یہاں تک بتا دوں. مجدد الفسانی تو یہاں تک کہتے تھے کہ میں اللہ کو اپنا خدا اس لیے مانتا ہوں کہ او رب محمد است، وہ میرے محمد کا خدا ہے، اسی لیے میں اس کو اپنا رب مانتا ہوں. دیکھ رہے ہیں یہاں، اسی لیے تو میرے امام نے بھی جب حمد بیان کی نا تو یہ کہہ کے نہیں بیان کی کہ اللہ نے مجھے پیدا کیا اس لیے اس کے لیے حمد ہے، زمین بنائے اس کے لیے حمد ہے، آسمان بنائے اس کے لیے حمد ہے، نہ، بلکہ جب حمد بیان کی تو یوں کا وہی رب ہے، وہی رب، صرف وہی رب ہے. کس کون رب ہے؟ جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آسنا بتایا. تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا. وہ کماری پاک مریم، وہ نفخت فیہ کا دم ہے عجب نشان اعظم، مگر آمنہ کا جایا وہی سب سے افضل آیا، وہی سب سے افضل آیا. فیضا فرقت فنصب، وہ ملا ہے تجھ کو منصب، جو گدا بنا چکے اب اٹھے، اٹھو وقت بخشش آیا. تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا. یہی بولے سدرہ والے، چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا. تجھے حمد ہے خدایا. اندازہ تو فرمائے حضرت مجدد الفسانی کا عقیدہ. مجدد الفسانی کہتے ہیں وہ رب محمد است، وہ میرے محمد کا رب ہے، اس لیے وہ میرا خدا ہے. غور کیجئے. اب میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، سب پیروں سے محبت کرنے والوں سر آنکھوں پر، لیکن سب کا تحفہ قبر میں لے جا رہے ہو. مفتی صاحب سے، بزرگوں سے پوچھو، علماء سے پوچھو، کسی کا بھی بزرگ کا تحفہ لے جاؤ گے گارنٹی نہیں ہے کہ قبر میں کام آئے. ہاں، لیکن اگر حضور کی نسبت ساتھ لے جاؤ گے تو ایسی گارنٹی ہے کہ سوال و جواب کرنے والے فرشتے تمہارا احترام کرنے لگیں گے. اور بریلی کا قلندر اس کو یوں بیان کرتا ہے کہ نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری، نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری، وجہ فدا ہو کہ تجھ پہ یہ عزت ملی ہے. اور قبر میں قیامت تک سکون سے سو گے. کہتے ہیں خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا، جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی. قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی. اللہ اکبر. تو سب کے تحفے کو کی عزت کرتے ہو، پیروں کے، ولیوں کے، بزرگوں کی، سب سراکوں پہ، لیکن اللہ نے بھی تو ایک تحفہ دیا. ایک تحفہ اللہ نے بھی تو دیا، اور کس کے ہاتھ سے دیا؟ کس کے ہاتھ سے دیا؟ تحفہ اللہ کا، ہاتھ مصطفیٰ جان رحمت کے. اور اس تحفے کو تحفہ معراج نماز کہا جاتا ہے. بتاؤ اس تحفے کی کیا عزت کی؟ نہیں کی.
اب حضور کے بارگاہ میں گئے قیامت میں، حضور جنت سب کو دے رہے ہو، ہمیں بھی جنت دو۔ اب حضور جنت بانٹ رہے سب کو۔ اب سننا، یہاں پچھتا لو وہاں پچھتانا نہیں پڑے گا، یہاں ہوش میں آ جاؤ وہاں پچھتانا نہیں پڑے گا، یہاں غفلت سے نکل آؤ وہاں پچھتانا نہیں پڑے گا۔ سوچا ماں کام نہیں آ رہی، باپ کام نہیں آ رہا ہے، دوست، قرآن کہتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، جتنے تمہارے گہرے دوست ہیں وہ سب تمہارے دشمن بن جائیں گے۔ حضرت جبریل کے بارے میں قرآن کہتا ہے یوم یقوم الروح والملائکہ صفا لا یتکلمون الا من اذن، جبریل علیہ السلام اور سارے فرشتے اللہ کی ہیبت سے تھر تھر کانپیں گے، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ انبیاء کے بارے میں حدیث صحیح ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک سب کہیں گے نفسی 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 اذهبوا الی غیری۔ میرے امام کہتے ہیں سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو، اے بے قصوں کے آقا اب تیری دعائی ہے۔ بس اسی پہ بات اب پوری ہو رہی ہے، راچی والوں، گرد نواز سے آنے والوں، اب ذرا توجہ سے سننا، بات پوری ہو رہی ہے۔ محشر میں نہ انبیاء کام آ رہے ہیں، نہ فرشتے کام آ رہے ہیں، نہ دوست کام آ رہے ہیں، نہ احباب کام آ رہے ہیں، سب کی توجہ کس کی طرف ہے؟ ایک ہی ہستی کی طرف ہے۔ میرے بھائی اگر آخرت کے معاملے میں سیریس ہو، عقیدہ آخرت کے معاملے میں سیریس ہو، اگر واقعی جنت کو اپنا ٹھکانہ بنانا چاہتے ہو تو یاد رکھنا سب سے آس ٹوٹ گئی۔ حضرت آدم نے بھی کہا نفسی نفسی اذهبوا الی غیری، حضرت نوح نے بھی کہا نفسی نفسی اذهبوا الی غیری، سب نے ہمیں للکارا ہے جاؤ جاؤ کسی اور کے پاس جاؤ۔ اب مجھے بتاؤ، اتنا بتاؤ میرے بھائیوں، میری بہنیں بھی اگر موجود ہے تو یہ کسی کے دل کا درد ہے خدا کے لیے، بہت دن ہمیں نہیں جینا، 40 سال 50 60 سال 70 سال 80 سال 90 سال 100 سال، میرے بھائی جتنا جیو گے ایک دن اس دنیا سے جانا ہے، ایک دن اس دنیا سے کچھ کرنا ہے، ہمیشہ نہیں رہو گے۔ اللہ اکبر، کرکٹ کے لیے دکانیں بند کرنے والوں، شادیوں میں شرکت کے لیے دکانیں بند کرنے والوں، گیم کھیلنے کے لیے اپنے وقت کو ضائع کرنے والوں، 10 منٹ کا وقت نماز کے لیے نہ نکالنے والوں، میدان محشر وہ ہے کوئی کام نہیں آئے گا۔ ایک ہستی ہوگی سب کی طرف، سب ان کی طرف دیکھ رہے ہوں گے اور ان کے پاس جا کے جنت ملے گی۔ اب ہم سوچتے ہیں ہم تو عاشق رسول ہے، ادھر ہاتھ پھیلائیں گے ادھر جنت مل جائے گی، لیکن سنو 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 سنو، جب حضور کے پاس جاؤ گے حضور فرماتے ہیں، اللہ کے رسول کی حدیث ہے، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی کل قیامت کے دن اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں ہے، وہ میرے ذمے سے باہر ہے، میں محمد اس سے بیزار ہوں۔ یہ 3 حدیثیں مختلف کتابوں میں ہے، میں نے ایک ساتھ اس کو پڑھ دیا، اب تھوڑا تصور میں لاؤ، بس تھوڑا تصور میں لاؤ، بہت دیر تک آپ کو امتحان میں نہیں رکھنا، تھوڑا تصور میں لاؤ، بہنیں بھی اور آپ سب بھی تصور میں لاؤ۔ حضور کے پاس گئے، حضور کے پاس گئے، حضور کے پاس گئے، سب نے ٹھکرایا، سب نے للکارا، کسی نے ساتھ نہیں دیا، ایک ہی آسرا تھا۔ اب اس آسرے کے بعد کوئی آسرا نہیں، ان سے پہلے کوئی آسرا نہیں، ان کے بعد کوئی آسرا نہیں، جا کے دامن پھیلایا۔ آقا فرماتے ہیں جو جان بوجھ کے نماز چھوڑ دے قیامت کے دن اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں، وہ میں اس سے بیزار ہوں، وہ میرے ذمے سے باہر ہے۔ میرے بھائی کوئی ساتھ نہیں آ رہا تھا، حضور ہی کا سہارا تھا، شفاعت کے لیے گئے اور حضور سے کہا یا رسول اللہ میں بھی آپ کا امتی ہوں، اللہ سے تو میں دعا کرتا ہوں ہمیشہ اللہ میرے کسی دشمن کو بھی وہ دن نہ دکھائے، اللہ کسی دشمن کو بھی وہ دن نہ دکھائے، اللہ کسی دشمن کو بھی وہ دن نہ دکھائے۔ اللہ اکبر، ساری مغفرت کی بات حضور کی مرضی پر ہے، اور حضور سے کہا حضور شفاعت کر دیجئے، اور اللہ نہ کرے 1000 بار نہ کرے حضور ناراض ہو کے منہ پھیر لے اور منہ پھیر کر کہیں رات کے 3 بجے تک تو زنا کی فلمیں تو دیکھتا تھا لیکن 10 منٹ کا وقت تو فجر کی نماز کے لیے نہیں نکالتا تھا۔ حضور منہ پھیر لے، یہ کہہ دیں تو سود کھاتا تھا، حرام لقمے کھاتا تھا اور نماز نہیں پڑھتا تھا، اللہ نہ کرے 1000 بار نہ کرے حضور چہرہ پھیر کر یہ کہے کہ تو یہودیوں کی طرح، مشرکوں کی طرح، ظالموں کی طرح چہرے سے داڑھی نکال کر گٹروں میں پھینکواتا تھا اور تو میری سنت کا مذاق بناتا تھا، اس وقت تو اللہ نہ کرے اگر حضور منہ پھیر لے، بتاؤ اپنا کیا بنے گا؟ دنیا برباد ہو جائے، کوئی سہارا دیتا ہے پھر دنیا آباد ہوتی ہے، کوئی
کاروبار میں ناکام ہو جائے، کوئی مدد کرتا ہے، ہم پھر کامیاب ہوتے ہیں۔ دنیا کے امتحان میں ایک مرتبہ فیل ہو جائے، پھر اس کے بعد ہم واپس اسٹڈی کرتے ہیں، پھر کامیاب ہوتے ہیں۔ یاد رکھنا دنیا میں ترقی کے لیے بار بار مواقع ملتے ہیں، لیکن آخرت میں ترقی کے لیے ایک امتحان کے بعد دوسرا کوئی امتحان نہیں ہوگا۔ اللہ کے بندو غفلت سے نکلو، اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا۔ کب تک خدا سے بغاوت کرو گے؟ کب تک رسول اللہ کے فرمان کو پیٹ کے پیچھے ڈالو گے؟ کب تک راتوں کو جگ کر پاپ کرو گے؟ آؤ نا اس اللہ سے محبت کرے جو 70 ماؤں سے زیادہ ہم سے پیار کرتا ہے۔ آؤ نا اس رسول سے محبت کرے جو 70 ماؤں سے زیادہ ہم سے پیار کرتے ہیں۔ ہماری ماں ہم سے جتنا پیار نہیں کرتی، ہمارے نبی اس سے زیادہ ہم سے پیار کرتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ یہ وہ رسول ہیں جو مومنوں پہ کمال مہربان ہے۔ میرے بھائی ہمیں کانٹا چبھتا ہے، مدینے کی سرکار بے چین ہو جاتے ہیں، ہمیں جو ہے وہ وحشت ہوتی ہے، حضور بے چین ہو جاتے ہیں، جو ہماری جان سے زیادہ قریب ہے۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنوں کی جان سے زیادہ قریب ہے۔ میرے بھائی وہ ہیرو سے پیار کر رہے ہو جو تمہیں کبھی پہچانتا نہیں، اس نبی سے پیار کرو نا جو ہماری پیدائش سے 1400 سال پہلے پوری رات ہمارے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہے۔ ذرا غور تو کیجئے نا میرے بھائیوں، کس سے دل لگا رہے ہو؟ آئی لو محمد کہتے ہو اور موبائل کے اسکرین پر ہیرو کی تصویر کیوں ہے؟ آئی لو محمد کہتے ہو، تمہارے موبائل کے اندر زنا کی فلمیں کیسے ہیں؟ آئی لو محمد کہتے ہو، تمہارے موبائل کے اندر گانے کیسے ہیں؟ کہیں ہم عشق مصطفیٰ کے نام پہ منافقت تو نہیں کر رہے؟ ایسا نہیں ہے لیکن پوسیبل تو ہے۔ ہم اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے ماننے والے، 14ویں صدی میں عشق و محبت کا امام میرا امام ہے۔ ایک مرتبہ امام اہل سنت کے پاس ایک شاعر صاحب آئے اور بہت خوبصورت سی نعت لکھ کر لائے۔ توجہ، بات بولوں، آخری بات بولوں؟ ہاں سن لیجیے، نعت لکھ کر لائے۔ امام سے کہا کہ آپ کے سامنے نعت پڑھنا چاہتا ہے۔ میرے امام سرتا سر عاشق رسول، بلکہ بہت بڑے مفکر کا قول ہے جب علم اور عشق ایک جگہ مجسم ہو جاتے ہیں تو اسی کو امام احمد رضا کہا جاتا ہے۔ یہ میرے امام ہیں جس نے عشق رسول کے وہ گل بوٹے اسلام کی زمین پر ایسے بوئے ہیں کہ قیامت تک اہل ایمان کے مشام جاں اس کی خوشبو سے معطر ہوتے رہیں گے۔ غالب نے اپنے محبوب کی شکایت کرتے ہوئے کہا تھا کہ دل ہی تو ہے نہ سنگ خشت، درد سے بھرنا آئے کیوں، روئیں گے ہم ہزار بار کوئی ہمیں ہنسائے کیوں۔ اور پھر کہا تھا جس کو ہو جانو دل عزیز اس کی گلی میں جائے کیوں۔ غالب نے کسی اپنے جیسے سے پیار کیا تھا، دھوکا ہوا، پیار کرنا بھول گیا۔ غالب نے اپنے عشق کی داستان یوں پیش کی۔ غالب کہتے ہیں عشق نے غالب نکمہ کر دیا، عشق نے غالب نکمہ کر دیا، ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے۔ عشق ذلیل کرتا ہے، میر نے کہا تھا اس عاشقی میں عزت سادات بھی گئی، پھرتے ہیں میر در در کوئی پوچھتا نہیں۔ اپنے جیسوں سے پیار کرو گے دھوکا کھاؤ گے، ذلیل ہو جاؤ گے، رسوا ہو جاؤ گے، محبوب کی گلی میں جانا نہیں چاہو گے۔ لیکن اگر آمنہ کے لال سے محبت کی، کسی کو جلانے کے لیے نہیں، خدا کو راضی کرنے کے لیے، بینر پر لکھنے کی بجائے دل پہ لکھا آئی لو محمد، تو پھر کیفیت کیا ہوگی؟ میرے امام کہتے ہیں غالب نے کہا تھا جس کو جانو دل عزیز اس کی گلی میں جائے گی۔ ظالم ہے محبوب، ظالم ہے، میں اس کی گلی میں جانا نہیں چاہتا۔ لیکن میرے امام نے کہا تھا تیرا محبوب ظالم ہو سکتا ہے کیونکہ تو نے بے وفا سے دل لگایا، اب میرے محبوب کا سن، پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں، رخصت قافلہ کا شور کیسے کھڑے اٹھائے کیوں، سوتے ہیں ان کے سائے میں کوئی ہمیں جگائے کیوں، جان عشق مصطفیٰ روز وضو کرے خدا جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھا۔ عاشق بننا ہے تو حضور کے بنو، سچی عاشق بنو۔ میر نے عشق کیا تو میر کہتے ہیں کہ میں در در بھٹک رہا
ہوں، لیکن اگر حضور سے عشق کرو گے، میں یہ نہیں کہتا کہ میر نے حضور سے عشق کیا نہیں کیا، یہ میں بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن اس نے اپنی کیفیت بیان کی تو میں بات کر رہا ہوں۔ ورنہ شاعر لوگ ناراض ہوتے ہیں کہ تم نے شاعری کی دنیا کی توہین کر دی۔ بھائی جو میر کہہ رہے ہیں میں وہ کہہ رہا ہوں کہ اس عاشقی میں عزت سادات بھی گئی۔ میر سید تھا کہتا ہے اس عاشقی میں عزت سادات بھی گئی، پھرتے ہیں میر در در کوئی پوچھتا نہیں، او سید کسی عورت سے پیار کرے تو سیادت کی آبرو بھی چلی جاتی ہے، اور حبشی خدا کے محبوب سے پیار کرے تو حبشی کا قدم اوپر نظر آتا ہے، کعبے کی چھت نیچے نظر آتی ہے۔ آؤ نا ان سے پیار کریں، آؤ نا ان سے پیار، جن کا پیار عزت دار بنا دیتا ہے۔ ارے اگر اپنے جیسوں سے پیار کرو، چھپا لو تو پھانسی پہ مرو اور بتا دو تو رسوا ہو جاؤ، لیکن آؤ اس سے پیار کرے، چھپاؤ چھپانے والا ابو بکر بنتا ہے، بتاؤ بتانے والا بلال بن جاتا ہے۔ دیکھ کے عشق کرو تو علی بنتا ہے، بن دیکھے کرو تو ایسے قرنی بنی۔ ہر عشق میں ناکامی ہے، عشق محمد وہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جہاں بیٹھ جاؤ گے حضور خود چل کر تشریف لے۔ ہمارا محبوب جہاں کوئی نہیں وہاں محبوب۔ تو توجہ کریں، دھیان دیں، کیا عرض کر رہا تھا؟ امام کے پاس، امام اہل سنت کی بات، میرے امام نے جو عشق کی بات کی ہے ان کا اپنا حصہ ہے، جو عشق کی بات بہرحال، اسی لیے ہم کہتے ہیں ان کے دامن سے وابستہ رہو، تم بھی عشق کی طرف آ جاؤ گے۔ کیا عشق کیا ہے، بلکہ اگر وقت ہوتا تو میں بتاتا کہ عشق کی کیا بات کی ہے، لیکن بہرحال ٹائم ختم ہوا ہے، پہلے ہی ختم ہو گیا ٹائم، لیکن اتنا توجہ کریں، دھیان دیں۔ اگر یہاں شعر سمجھنے والے لوگ موجود ہیں تو بات کہوں، کسی شاعر نے، شاعر ہمارے بھائی موجود ہیں، جانتے ہیں پرانے تن بڑی محبتیں بھی، ہم اپنے شعرا سے پیار بہت کرتے ہیں، اس کی وجہ ہے نعت خوانوں سے پیار اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں یہ بھی حضور کی سنت ہے۔ حضور علیہ السلام نعت خواں کو منبر پہ بٹھاتے تھے اور خود زمین پہ بیٹھ کر اس سے نعت سنا کرتے تھے۔ اسی لیے تو میرے نبی کے دور کے نعت خواں نے کہا تھا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حضرت امیر خسرو نے کہا تھا پری پے کر نگارے سرو قد لالا رخسارے سراپا آفت دلبود شب جائے کے من بود۔ حضرت علامہ عبد الرحمن جامی نے کہا تھا جہاں روشن است از جمال محمد دلم زندہ شد از وصال محمد۔ اور ایک مقام پر کہتے ہیں آیات قرآن اب رویت تفسیر قرآن گیسویت روئے تو قرآن ماں ایمان توی ایمان توی۔ اور میرے امام کہتے ہیں اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہی نہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے۔ علم والوں سے جو شاعری کی صنف سمجھتے ہیں ان سے توجہ چاہتا ہوں، ہر شاعر نے اپنے محبوب کے چہرے کو چاند سے تشبیہ، غالب نے بھی کہا تھا کل 14ویں کی رات تھی شب بر رہا چرچا تیرا، کچھ نے کہا کہ چاند ہے کچھ نے کہا چہرہ تیرا، ہم بھی وہاں موجود تھے ہم سے بھی سب پوچھا کیے، ہم چپ رہے ہم ہنس دیے منظور تھا پردہ تیرا۔ غالب نے بھی اپنے محبوب، لیکن امام احمد رضا اپنے محبوب کو یہاں چاند سے تشبیہ نہیں دیتے بلکہ چاند کو چیلنج کرتے ہیں۔ عشق میں بھی پٹھان کا رنگ دیتے، لوگ کہتے ہیں کہ وہ اتنے متشدد کیوں تھے، میں نے کہا عشق شدت ہی لاتا، وہ عشق ہے ہی نہیں جس میں شدت نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ اشد۔ جب قرآن شدت کی بات کرتا ہے، جب مولا شدت کی بات کرتا ہے تو مولوی کو تکلیف کیوں ہے؟ جہاں عشق ہے وہاں شدت ہے، اور جہاں عشق نہیں ہے وہاں شدت ہو ہی نہیں۔ عشق آئے گا تو شدت آئے گی۔ والذین آمنوا اشد، ورنہ بتائے نا سہارنپور والے اشد کا مطلب کیا ہے؟ بتائیں اشدو کا مطلب کیا ہے؟ جب قرآن اشدو کہتا ہے تو پھر بریلے کے تاجدار کی شدت سے تمہیں تکلیف کی؟ تم نے کسی سے عشق کیا ہوتا تو پتہ چلتا، جب اشدو آتا ہے تو پھر یہ الفاظ بھی آتے دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مروت کیجئے، بیٹھتے اٹھتے مدد کے واسطے یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے، شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے۔ یاد رکھنا سنی دعوت اسلامی صرف عمل کی تحریک نہیں ہے، ہمارا مزاج اور ہماری شناخت، ہمارا
طریقہ کار یہ ہے جہاں اصلاح عقائد کی ضرورت ہوگی ہم عقیدے کی بھی اصلاح کی بات کرتے ہیں، ہم اپنے عقیدے کو چھپا کر کہیں بات نہیں کرتے، عرب ہو یا عجم کہیں بھی ہم جب بھی بات کرتے ہیں عمل کے ساتھ عقیدے کی اصلاح کی بھی بات کرتے ہیں، اس عمل کو اور اس کام کو آگ لگے جو مسلک کو چھپا کر کے پیش کیا جائے۔ مسلک یہ ہے دشمن احمد میں شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مروت کیجئے، غیظ میں جل جائے بے دینوں کے دل۔ یا رسول اللہ کی کثرت، کچھ لوگوں کو مسلک ہضم نہیں ہوتا، میں نے کہا اگر مسلک ہضم نہیں ہوتا تو سب سے پہلی مسلک کی لڑائی تو یمامہ میں لڑی گئی جو سیدنا صدیق اکبر کی تحریک پہ لڑی گئی، دوسری مسلک کی لڑائی کربلا میں لڑی گئی۔ تو پتہ چلا جو صحابہ اور اہل بیت کا سچا وفادار ہوگا وہ مسلک کا کبھی غدار نہیں ہوگا۔ لوگ کہتے ہیں کیا مسلک کی بات کرتے ہیں، میں نے کہا مسلک یمامہ میں بھی تھا، مسلک کربلا میں بھی تھا، اور انشاءاللہ امام مہدی بھی مسلک کی لڑائی لڑیں گے۔ بہرحال میں عرض کیا کر رہا تھا، شاعر لوگ چاند سے تشبیہ دیتے ہیں محبوب کے چہرے کو، لیکن امام احمد رضا ایسا غیرت مند عاشق ہے جو چاند کو چیلنج کرتا ہے اور محبوب کے چہرے کو تشبیہ نہیں دے رہا ہے، بلکہ کیا کہتے ہیں، اب چیلنج دیکھیں، اگر شعر سمجھتے تو چیلنج دیکھیں، کہتے ہیں دل اپنا بھی شیدائی ہے اس ناخن پاکا، دل یہ عشق ہے، دل اپنا بھی شیدائی ہے اس ناخن پاک، کہتے ہیں پیر کے ناخن کو، یعنی تصور میں لائیے جب حضور پیر کے ناخن تراشتے ہوں گے تو جو پیر کے ناخن کا تراشا ہوتا ہوگا کتنا باریک ہوتا ہوگا، اور وہ جو باریک سا ہوتا ہے نا، تو چونکہ حضور کے پیر کی انگلیاں شیپ میں تھی تو جب وہ کٹتی تھی تو وہ چاند کی شکل اختیار کرتے ہیں۔ اب میرے امام کہتے ہیں دل اپنا بھی شیدائی ہے اس ناخن پاکا، اتنا بھی مہینہ میں نئے چرخے کو ہم پھول، اے پہلی شب کے چاند پر اترانے والے آسمان، تیرے پاس تو پہلی شب کا ایک ہلال ہے اور ہمارے پاس تو مصطفیٰ جان رحمت کی 10 انگلیوں کے ناخن کی قطرن ہے، اس ناخن کی قطرن کے برابر تیرے چاند کی رانائی کبھی نہیں ہو سکتی۔ دل اپنا بھی شیدائی ہے اس ناخن پاکا، اتنا بھی مہینوں پہ نائے چرخے۔ ایسے شاعر تھے، بہرحال ایک شاعر صاحب آتے ہیں، ایک نعت سنانی ہے، پڑھو، انہوں نے نعت سنائی نا تو کہہ رہے تھے آپ کے عشق میں ایسے تڑپ رہا ہوں جیسے بغیر پانی کے مچھلی تڑپتی۔ ہم بھی کہتے ہیں، بہت داد وصول بھی کرتے ہیں اس میں، آپ کے بغیر نہیں رہ سکتا، یہ نہیں وہ نہیں وہ نہیں وہ نہیں وہ نہیں، سب امام سنتے رہے، روتے رہے روتے رہے۔ جب نعت مکمل ہوئی تو کہتے ہیں شاعر صاحب جو آپ نے کہا ہے اگر وہی آپ کے دل کے جذبات ہے تو احمد رضا تمہارے قدم چومنے کے لیے تیار ہے کہ تم کتنے بڑے عاشق رسول ہو، اور اگر جو کہہ رہے ہیں وہ صرف شاعری ہے، تمہارے دل کے جذبات نہیں ہیں، تو جس کی نگاہ سے خدا کی ذات نہ چھپی اس کی نگاہ سے تمہارے دل کے جذبات کیا چھپ سکتے ہیں۔ اتنی بڑی بارگاہ میں اتنا بڑا جھوٹ، اتنی بڑی بارگاہ میں اتنا بڑا جھوٹ۔ اب آپ سے کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں حضور ہم آپ سے جان سے زیادہ محبت، اولاد قربان کر دیں گے، جان قربان کر دیں گے، مال قربان کر دیں گے۔ ابھی اولاد جان مال قربان کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ابھی تو صرف 10 منٹ کا وقت چاہیے نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے۔ اگر وہ نہیں ہے تو پھر آپ سے پوچھتا ہوں عشق کا دعویٰ ہے کہیں اندر سے منافقت تو نہیں کر رہے ہیں؟ تو یاد رکھنا ایک دن قیامت ہے جب حضور چہرہ پھیر کے کہیں گے کہ تجھے 10 منٹ کا ٹائم نہیں ملتا تھا میری آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے، آج تیرے ساتھ میرا کوئی رشتہ نہیں، اس وقت کیا بنے گا؟ بربادی ہے، تباہی ہے۔ اس لیے آج توبہ کیجیے، جنت کے لیے نہیں، حضور کی خوشی کے لیے۔ جس کے نام پہ جان دینے کی بات کرتے ہو اس کے نام پہ 5 وقت 10 منٹ نکالو، یعنی 50 منٹ۔ آج مجھ سے وعدہ کرو اللہ رسول کو گواہ بنا کر، حضور کے عشق میں کتنے لوگ یہ وعدہ کرتے ہیں 5 وقت پڑھوں گا، صحیح العقیدہ امام کے پیچھے پڑھوں گا، سنی امام کے پیچھے پڑھوں گا۔ ہاں مجھے خوش حضور دیکھ رہے ہیں، واللہ حضور دیکھ رہے ہیں، اس محفل پر حضور کی توجہ انشاءاللہ۔ ذرا ہاتھ اٹھا کے رکھیں حضور، ہاں سبحان ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ بولو بھئی یہ وعدہ حضور کے لیے کر رہے ہو تو سچا کر رہے ہو کہ جھوٹا کر رہے ہو؟ نماز پڑھو گے نا انشاءاللہ؟
ایک آسان بات بتا دوں، یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ سنتیں چھوڑ دینا، ایسا نہیں کہہ رہا ہوں، مفہوم مخالف مراد مت لینا۔ کتنے بھی بیزی ہو، کتنے بھی مصروف ہو جاؤ، بالکل ٹائم نہ ملے نا تو کم سے کم کہیں مصلی بچھا کے فرض ضرور پڑھ لیں، لیکن فرض مت چھوڑو، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا جو ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دے گا وہ 7,000 سال تک جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا۔ ایک وقت کی نماز، مرتے وقت سب سے زیادہ اگر کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو بے نمازی کو تکلیف ہوتی ہے۔ بے نمازی مرنے سے پہلے ذلیل کیا جاتا ہے، رسوا کیا جاتا ہے، اس پر بھوک اور پیاس مسلط کی جاتی ہے۔ یہاں تک بزرگوں نے فرمایا بے نمازی جب مرتا ہے تو اس پر اتنی پیاس مسلط ہوتی ہے کہ اگر 7 سمندروں کا پانی اس کے منہ میں انڈیل دیا جائے تو بھی اس کی پیاس کو کوئی بجھا نہیں سکتا۔ توبہ کرو، پلٹ جاؤ، 10 منٹ کا وقت، 50 منٹ اپنے نبی کی خوشی کے نکالیں گے انشاءاللہ۔ آج سے انقلاب آئے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے۔ گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے۔ میں نے آپ کا کافی وقت لیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیٹھے رہیں، ابھی جائیں نہیں، اتنی دیر بیٹھے نا، 2 منٹ اور بیٹھ جاؤ۔ یہ بچوں نے قرآن حفظ کیا ہے نا، ان کی حوصلہ افزائی ضروری ہے کیونکہ انہوں نے قرآن حفظ کیا۔ کیا بڑے لوگ ہیں، کیا پورا قرآن سینے میں رکھا۔ آئیے ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، دستار کا منظر دیکھتے ہیں، ان کو دعا دیتے ہیں اور دعا دیتے ہیں۔ اور ادارے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ جتنے اہل سنت کے ادارے ہیں مدد کرو، خیال کرو، امداد کرو، مضبوط کرو۔ اگر دین زندہ رکھنا ہے علمی اداروں کو زندہ رکھو۔ العلم حیات الاسلام و عماد الدین، علم اسلام کی زندگی ہے۔ تو ناظم صاحب اعلان۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ حضرات تعلیمی بیداری کانفرنس میں